پچھلی قسط میں ہم نے سیکھا تھا اگر بیان نہ ہوتا، لینگویج نہ ہوتی، تو ہمارے پاس کتابیں نہ ہوتی، ہمارے پاس ہسٹری نہ ہوتی، ہماری سائنسز آگے نہ بڑھتی، اور ہم بھولتے جاتے، رائٹ؟ کیونکہ ہمارے ڈیزائن میں ہے بھولنا، اور اس بھولنے کا ایک جو فکس اللہ نے ڈالا ہے وہ بیان کی صلاحیت ہے۔ بیان کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے جس کا زبان سے تعلق ہے، پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، بولنا، سمجھنا۔ الرحمن علم القرآن۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے۔ مختصر اور واضح تشریح جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے۔ تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا استاد، اگر ہم نیکسٹ آیا پر آئیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک روانی سی کلام کی وہ ایک ٹوٹ گئی ہے اور ایک نیا ٹاپک شروع ہو گیا ہے، نیا مضمون شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھیں اور شروع کی آیات سے اس کو ریلیٹ کریں؟ تو ایک چیز جو قاعدہ ہے جو یہاں پر بھی اپلائی ہوگا، لیکن جنرلی آپ کے قرآن کے پڑھنے میں بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا، وہ ہے ایک آیت قرآن کی، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ اللہ تعالیٰ نے احکام عربی میں کہتے ہیں سینے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی کتاب جس کی آیات کو آپس میں پرویا گیا ہے، سیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں ایسی چیز سکھاتا ہے جو تم خود نہیں جان سکتے تھے۔ اب انسان کی لاجک ایک طرح سے کام کرتی ہے، ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے، تین کے بعد چار آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ذہن میں ایسوسیشنز ہوتی ہیں، اپوزٹس ہوتے ہیں، دن اور رات، اندھیرا اجالا، اچھائی برائی۔ ہمارے ذہن میں چیزیں یا تو تناسب ہوتا ہے یا تضاد ہوتا ہے، کانٹراسٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم چیزوں کو سیکوینس کرتے ہیں۔ اسی طرح کتابوں میں جو ایک چیپٹر ہے اس کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو سبجیکٹ میٹر آتا ہے اس کا تعلق اس ٹائٹل سے ہوتا ہے، اور ایک جوڑ ہوتا ہے ان تمام سبجیکٹس میں، وہ ایک ہی طرف کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی فزکس کے چیپٹر میں بایولوجی نہیں ملے گی، ان ریلیٹڈ ہے، آپ نے ایک ڈٹرمن کر لیا کہ یہ سبجیکٹ یہ ہے۔ قرآن نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی ہیں، وہ خود قرآن کا کلیم ہے، اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ قرآن وہ چیزیں سکھاتا ہے جو ہم خود نہیں جان سکتے تھے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن ایسی چیزوں کو جوڑتا ہے جو ہمارا ذہن نہیں جوڑ سکتا تھا۔ ہمارے ذہن میں جو جس طرح سے چیزیں جڑتی ہیں نا، وہ ایک ہماری اپنی لاجک ہے جو ہماری دنیا کی ایکسپیرینس سے بنی ہے، رائٹ؟ لیکن قرآن نے ہمیں ایک اس لاجک سے ہٹ کر ایسی لاجک دی ہے جو کبھی کبھی تو ہماری لاجک سے ٹیلی کرتی ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہی قرآن وہ بات کر رہا ہے، لیکن اور کئی اور مقامات پر جان بوجھ کر اللہ ایسی چیزیں ایسوسیٹ کرتا ہے ایک دوسرے سے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ تو بالکل الگ بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ تدبر کے موقعوں میں سے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو، مجھے پتہ ہے تمہارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں جڑتی، میں بتا رہا ہوں جڑی ہوئی ہیں، اب سوچو کیسے جڑی ہوئی ہیں، رائٹ؟ جوڑ ہے، میں نے جوڑا ہے تو جوڑ ہے۔ جوڑا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، جس نے میری انگلیوں کے جوائنٹس جوڑے ہیں، جس نے میری ہڈیاں جوڑی ہیں، جس نے میرے سیل ایک دوسرے سے جوڑے ہیں، جس نے میرا نروس سسٹم میں سارے نیورونز ایک دوسرے سے جوڑے ہیں، اس نے یہ آیات جوڑی ہیں۔ تو جوڑ تو ہے۔ اب جوڑ پہلی نظر میں مجھے نظر نہیں آیا تو میں کہوں بے جوڑا کلام، رائٹ؟ لیکن جس طرح ہم مختلف سسٹمز ایک ساتھ چل رہے ہیں نا، میرا نروس سسٹم اور میرا ڈائجسٹو سسٹم اور میرا ویسکولیٹری سسٹم، سارے ایک ساتھ چل رہے ہیں،
اس طرح قرآن میں بھی باتیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان کا جوڑ سمجھنے میں ہی قرآن کی بہت بڑی حکمت جو عام لاجک میں، عام فلسفی میں آتی ہی نہیں، وہ آتی ہے سامنے. اسی لیے احکمت آیاتہ ایک قاعدہ ہے قرآن کو سمجھنے کا. یہاں پر حسبان کے لفظ سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا. حسبان کے دو معنی نکل سکتے ہیں. حسبان یا تو حساب کا مبالغہ ہے، حساب اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ دقت والا اور بہت ہی یعنی اعلیٰ درجے کا حساب ہو، اس کو آپ حسبان کہہ سکتے ہیں. ایکسٹریملی پریسائز، ایکسٹریملی ایکوریٹ. تو ایک طرح سے تو اس طرح سمجھ لیں کہ چاند اور سورج ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی پریسائز حساب سے چل رہے ہیں. الشمس والقمر بحسبان. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اس کا ایک جوڑ کیسے بنائیں گے ہم پچھلی آیات سے. چاند اور سورج اصل میں ہماری زندگی کی گھڑی اور اس کا کیلنڈر ہے. سورج ہماری گھڑی ہے اور چاند ہمارا کیلنڈر ہے، رائٹ. اور اسلام میں بھی ہمارے دن کا سکیجول، اس کا تعلق چاند سے ہے، اور ہمارے سال کا تعلق اور جو سیزنل عبادات ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے. سورج سے تعلق، یہ 5 نمازیں سورج سے متعلق ہیں، اور پھر جو سیزنل عبادات ہیں، حج ہو گیا، روزہ ہو گیا، ان کا تعلق چاند سے ہے، رائٹ. یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ، پوری کی پوری ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا ہماری، وہ صرف چاند اور سورج کے ذریعے سے ہم نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے، رائٹ. کیلنڈرز بھی ہوتے ہیں، یا تو سولر کیلنڈر ہوگا یا لونر کیلنڈر ہوگا. ٹائم مینجمنٹ بھی ہوگی تو سن رائز اینڈ سن سیٹ، ایسٹرن اسٹینڈرڈ، ویسٹرن اسٹینڈرڈ، تمام ٹائم سسٹمز جو ہم نے ڈیولپ کیے ہیں وہ صرف اسی بنیاد پر ڈیولپ کیے ہیں، رائٹ. پہلی بات جو یہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک حساب سے تو چلتے ہی رہے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے. یہ قرآن اب ہی آنا تھا ایگزیکٹ ٹائم پر. انسان کو یہ درس اب ہی سیکھنا تھا. یعنی اس چاند اور سورج سے اشارہ ہے وقت کے تسلسل کا، اور اسی وقت یہاں پر کیوں، اس جگہ پر کیوں، اس موقع پر کیوں، قرآن ابھی کیوں نازل ہوا. اشارتاً شاید اس کی طرف بھی یہ جواب ہے کہ یہ ابھی ہی نازل ہونا تھا، یہ پرفیکٹ ٹائم ہے اس کا. چاند اور سورج کبھی اپنے اسکیجول سے ہٹ کر نہیں چلتے، اور یہ قرآن بھی اپنے اسکیجول پر ہی بالکل صحیح موقع پر، جس طرح موسیٰ سے کہا ہے نا وَجِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، اب بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں موسیٰ. قرآن بھی اپنے ہی وقت پر آیا ہے، اسی وقت اس کو آنا تھا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، رائٹ. خیر، دوسرا میرے نزدیک حسبان کا لفظ عربی زبان میں تباہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک او یرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. آسمان سے تباہی بھیج دے. اور آپ کا وہ جو دو باغبان تھے آپس میں بات کر رہے تھے، ایک نے کہا میں بھی امکان ہے کہ اللہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے، یا آسمان سے اس کے اوپر حسبان بھیج دے. حسبان کا لفظ تباہی کے لیے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب تباہی ایک خاص معین وقت پر آئے، حساب سے آئے. تو حسبان من السماء فتصبح سعیدا زلقا، قرآن میں اس کی بھی دلیل ملتی ہے. شاید اشارہ اس طرف ہے اس آیت میں کہ چاند اور سورج تباہی کے نزدیک پہنچ گئے ہیں. بحسبان، بقرب الحسبان، یہاں پر حسب معلوم ہوگا، اور بعض ظرفیہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی چاند اور سورج نہ صرف یہ کہ وہ ایک خاص حساب سے چلتے ہیں، لیکن چاند اور سورج اب تباہی کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. کیا مطلب؟ آخری کلام نازل ہو چکا، آخری نبی آ چکا. دنیا کی تاریخ میں اور دنیا کے فیوچر میں صرف 2 بڑے حادثے رہ گئے ہیں. ایک ہے آخری نبی کا آنا، اور ایک ہے آخری دن کا آنا. 2 میجر ایونٹس رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک ہو چکا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ چیپٹر ختم ہو چکا. اب کیا میجر ایونٹ رہ گیا؟ قیامت کا. الشمس والقمر بحسبان. اور وہ جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت
اذا الکواکب انتثرت، اذا النجوم بعثرت، اذا القبور بعثرت، right؟ نجوم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ گرنے شروع ہو جائیں گے، ستاروں کے بارے میں، یا بکھر جائیں گے. یہاں پر کیا الفاظ آئیں گے؟ والنجم والشجر یسجدان. تو ایک سجدے کے مختلف مفاہیم بھی ہیں، لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ دن جب درخت بھی گرنے شروع ہو جائیں گے. اور درخت کیوں؟ کیونکہ عربوں کے ہاں محل تو لمبے چوڑے تھے نہیں. ان کے ہاں اگر کوئی دور میں دیکھنے کو چیز نظر آتی ہے، درخت نظر آتا ہے. اور درخت اور چاند، درخت اور ستاروں کا آپس میں ایک جو تناسب ہے وہ یہ ہے کہ عربوں کے نزدیک دن کے دوران سب سے خوبصورت چیز درخت ہے، اور رات کے دوران سب سے خوبصورت چیز چاند ہے اور ستارے ہیں، سوری. اور ابھی پچھلی آیت میں کیا تھا؟ سورج اور چاند. سورج دن کی طرف اشارہ ہے، سورج کا تعلق درخت سے ہے، اور چاند کا تعلق ستاروں سے ہے. تو ایک تناسب ہے ان آیات میں. بالکل. اور خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے. ان کے نزدیک سب سے خوبصورت چیز یا تو ستارے ہیں اور دن. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، رائٹ، بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ قرآن کہتا ہے. اور پھر دنیا میں سب سے خوبصورت، صحرا میں کیا سب سے خوبصورت چیز ہوگی؟ درخت، رائٹ. اسی لیے جنت میں بار بار درختوں کا ذکر ہے، عرب کے لیے خاص. اور یہاں پر بھی بعد میں جا کر ان درختوں کا ذکر آئے گا، ذواتا افنان، اور اس طرح کی بات آئے گی. تو جو چیزیں تمہاری دنیا میں خوبصورت تھیں وہ بھی غائب ہونے کو ہیں، رائٹ. تو اس طرح سے ایک ریڈنگ ان آیات کی ایسے بھی ہو سکتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں انسان کو، اگر وہ اس اشارے کو نہ بھی سمجھے اور وہ سمجھے کہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ چاند اور سورج ایک خاص کیلکولیشن سے چلتے ہیں، اور یہ سجدے کی بات اس طرح ہے کہ جو درخت ہے نا وہ نیچے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کا جو سایہ ہے وہ بھی پھیلتا ہے، اور اس کی جو شیپ ہوتی ہے جتنا وہ پھیلتا ہے اس کی شیپ اس طرح آرچز بنتے ہیں، اس کی برانچز کے آرچز بنتے ہیں جس طرح سجدے کی شیپ ہوتی ہے. اگر آپ کوئی ٹائم لیپس کیمرہ دیکھیں ستاروں کی موومنٹ کا، تو آپ کو کیا دیکھے گا؟ وہ نیچے گر رہی ہے، آرچ بن رہی ہے، رائٹ. اور وہ آرچ عرب بہت غور سے آبزرو کرتے تھے. ان کا پورا ایک جانرا تھا شاعری کا جس کا تعلق صرف ستاروں کی موومنٹ کے ساتھ تھا، جس کا میں نے تفصیلی ذکر کیا سورۃ النجم کے دروس میں. تو ستاروں کے انہوں نے خاص ستاروں کے نام دیے ہوئے تھے. ان کے بارے میں وہ ایسے بات کرتے تھے جیسے آج کل لوگ کسی فٹ بال پلیئر کے بارے میں یا کرکٹ کے پلیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ایسی ریفرنس کرتے ہیں سیلیبریٹیز کو. ان کے ہاں سیلیبریٹیز ستارے بھی تھے، اس طرح سے وہ بات کرتے تھے. تو جب قرآن نے درخت اور ستاروں کی امیجری کی جو بات کی ہے نا اس آیت میں، ایک تو اس کا تعلق نجم و شجر کے ساتھ ہے، دوسرا ان چیزوں کا تعلق عرب کے کلچر کے ساتھ ہے. ان کے ہاں کن چیزوں کی اہمیت اور خوبصورتی تھی. آلسو درخت لینڈ مارک تھا، اور لینڈ مارک کیا ہوتا ہے؟ وہ فلانے درخت تک پہنچ جانا. درخت اتنے زیادہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. اور ستارے ان کو ہدایت دیتے ہیں صحرا میں جانے کے لیے. وہ بالنجم ہم مہتدون، ستاروں کے ذریعے سے وہ اپنا رستہ ڈھونڈتے ہیں. ستاروں کے ذریعے سے آج کل بھی ہم نیویگیشن سسٹمس ہمارے ستاروں پر بیسڈ ہیں. اور سمندر میں بھی اگر آپ کسی پائلٹ سے بات کریں اور پوچھیں کہ اگر آپ کا نیویگیشن سسٹم فیل ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہے یہی. تو آج تک انسان کی جو ہمارا سینس آف ڈائریکشن ہے وہ یا تو ستاروں سے آتا ہے یا لینڈ مارک سے آتا ہے. تو ان کا لینڈ مارک کیا تھا؟ درخت. اور ان کا ستاروں کا گائیڈ کیا تھا؟ وہ یعنی آسمان کا گائیڈ کیا تھا؟ ستارے. کانٹیکسٹ کیا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، اور تمہاری ہدایت دینے والی چیزیں بھی ہدایت فالو کرتی ہیں، سجدے میں جاتی ہیں، ہیوملٹی دکھاتی ہیں. تو ایک ادبی تسلسل ہے یہاں پر ان دو چیزوں کے درمیان. آخری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں، درخت دیکھنے کی چیز ہے اور ستارہ دیکھنے کی چیز ہے، لیکن قرآن دیکھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن سننے کی چیز ہے. انسان کو بیان سکھایا ہے، لیکن دیکھنا تو کتے کو بھی سکھایا ہے، دیکھنا تو سانپ کو بھی سکھایا ہے. جو انسان ہے وہ بات سن کر پیغام کو سمجھ کر قبول کر سکتا ہے،
لیکن اگر اس نے اس صلاحیت کو چھوڑ دیا تو وہ پھر چیزوں کو ٹھیک سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کی دیکھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے. جس کی سننے کی صلاحیت خراب ہو گئی اس کی دیکھنے کی صلاحیت بھی خراب ہو جاتی ہے. کیا مقصد ہے کہ تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ سجدے بھی یہ ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، یہ درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں. تمہیں تو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ یہ جو چاند اور یہ ستارے تم روز دیکھتے ہو یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں. تم اس بارے میں تمہیں یہ دکھتا ہی نہیں ہے. یعنی تم دیکھتے ہو اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اندھے ہو. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب وہ آنکھیں کھول رہا ہے. پہلے تو کان کھولنے کے لیے قرآن ہے، اب مخلوق کے لیے آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ میں تو پہلے دیکھ رہا تھا لیکن اس نظر سے میں نے پہلے نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا کہ درخت بھی سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی سجدے کر رہے ہیں. رائٹ؟ درخت کے سیزنز ہوتے ہیں. درخت پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں. ستاروں کے سیزنز ہوتے ہیں، وہ موو کر جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تمہارے ارد گرد سب سے خوبصورت چیزیں غائب ہو رہی ہیں اور تمہیں یہی خیال نہیں آتا کہ تم بھی غائب ہونے والے ہو. تم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہو. سجدہ کیا ہے آخر میں؟ سجدہ گرنا ہے، سجدہ نیچے کی طرف جانا ہے. اور سجدے میں ہم زمین سے قریب تر ہوتے ہیں. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ آخر میں اس نے زمین کے اندر ہی ہونا ہے نا. سجدے میں ہم اپنی قبر کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح لگتا ہے. رائٹ؟ پورا مقصد ہی یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی عمر میں کیا کہتا ہے انسان سے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کو ہم خلق میں پیچھے لے جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ اس کی نظریں ہمیشہ کہاں رہتی ہیں؟ زمین پہ، نیچے، اپنی قبر پہ. اپنی قبر پہ. تو سجدے سے مراد انسان کی صرف اس کی ہیوملٹی نہیں ہے بلکہ اس کی فنا بھی ہے. اور تمہارے ارد گرد ہر چیز فنا کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو تمہیں کیوں احساس نہیں آ رہا کہ تمہارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے کہ تم یہ قرآن سیکھ لو؟ ٹائم از رننگ آؤٹ اینڈ ایوری تھنگ اراؤنڈ یو از گوئنگ آؤٹ آف سیزن. سبحان اللہ. اور ان مثالوں سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سکھانے کا انداز کیا ہے. جیسے اس طرح کی مثالیں دے کے انسان کا ذہن نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے کے آپ کو کچھ ایسی چیزیں سکھانا چاہ رہا ہے، وہ اس میں اس کی رحمت بھی نظر آتی ہے. آپ کا ذہن کھول رہا ہے نا، آپ کا پرسپیکٹو بدل رہا ہے. اب آپ ستاروں کو اس طرح نہیں دیکھتے، اب آپ درخت کو اس طرح نہیں دیکھتے. آپ کو ایک ایسی چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی. یہی تدبر کا کمال ہے. قرآن نے ان عام چیزوں کو ایک روحانی شکل دے دی. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے پاس سے ایک درخت گزرا ہے، اوکے درخت گزرا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب رات کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اوپر چاند پہ ستارے ہیں اور چاند اور ستارے ہیں اوپر، اوکے چاند اور ستارے ہیں. لیکن قرآن پڑھنے والے کے لیے وہ چاند ستارے بھی خطبہ بن گئے، وہ درخت بھی ایک حلقہ بن گیا. اس کا پرسپیکٹو پوری طرح چینج ہو گیا. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے؟ جب انسان قرآن سیکھ لیتا ہے، واقعی میں سیکھ لیتا ہے، تو اس کا ہر چیز کے بارے میں پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، حقیقت کے بارے میں. ویسے استاد الشمس والقمر بحسبان میں سمجھ آ رہی تھی شمس اور قمر، لیکن جب نجم اور شجر، ان کی تھوڑی نا جوڑ بے تکی لگ رہی تھی. آپ نے ایکسپلین کر لیا تو اس پہ میں نے سوچا، تھوڑا پڑھا بھی تو ان کی ایون اسٹرکچر میں بھی سملرٹی ہے. فریکٹل برانچنگ دونوں کی ہوتی ہے. جیسے شجر ہوتے ہیں، ان کی آپ دیکھیں وہ ٹہنیاں ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہو کے ایک اسٹرکچر ریپیٹ ہو کے ایک پیٹرن میں بنتا ہے. اسی طرح ستارے جو ہوتے ہیں وہ پہلے فلامنٹس ہوتے ہیں، پھر کلسٹرز بنتے ہیں، پھر وہ سٹارز بنتے ہیں. تو ان کی جو یعنی اسی طرح ہیومن کی جو کریشن ہے، لنگز میں، نیورونز میں یہی پیٹرن ریپیٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری کریشن مطلب ان کی اسٹرکچرل سملیرٹیز بھی ہیں. تو شاید اس وجہ سے ان کی جوڑ اب بے تکی نہیں لگتی ہے، یعنی نجم اور شجر کا. لوگوں نے کہا ہے نجم کے بارے میں کہ یہ گھاس کی طرف ریفرنس بھی کرتا ہے. بس زیادہ قائل تو نہیں ہوں، لیکن تفسیر میں موجود ہے کہ وہ گھاس اور درخت کی بات ہو رہی ہے. رائٹ؟ نیچے زمینی پودے نجم. لیکن نجم عام زیادہ سائد عربی میں ستاروں ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے. النجم والشجر یسجدان. سیکنڈلی استاد، یہ جو کائنات کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے تھرو سکھایا جا رہا ہے، تو
مجھے آپ نے تو ویسے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا علم اور اس کے ساتھ. مجھے لگ رہا تھا پہلے کہ شاید تخلیق سے زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ فار انسٹنس نیچرل فلاسفرز جو اس زمانے میں تھے تو وہ مطلب کہتے تھے کہ اچھا ایک پوائنٹ سے انسان بنا ہے، یعنی ایگزسٹنس سامنے آئی ہے، کریشن. تو کبھی وہ پانی کو، کبھی فائر کو، کبھی ہوا کو، یعنی کہتے تھے کہ یہ یہاں سے ایگزسٹنس شروع ہوئی ہے ایک انسان کی. تو شاید یہاں پہ اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتا ڈائریکٹلی انٹرٹین کر بھی کرتے ہیں یا نہیں یہاں پہ، لیکن وہ شاید ان سوالات کو بھی کہیں نہ کہیں انٹرٹین کر رہے ہیں، ہیومن کی ایگزسٹنس یا تخلیق کو، اس کائنات کے بارے میں بتا کر کہ ہاؤ ایوری تھنگ از انٹر ریلیٹڈ، اور ساری اس ایگزسٹنس میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں، رول پلے کر رہے ہیں. ہاں، ایک انٹر کنیکٹڈ ہول ہے، تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور پھر سجدے کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ عمل، اس عمل کا ذکر کیا ہے جس میں ہم شرکت کرتے ہیں. رائٹ، درخت کا کیا کام سجدہ کرنا، یا چاند کا، یا ستاروں کا. شاید اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مخلوق تو جو ان کو کہا ہے وہ کرتے ہیں، تم ہی رہ گئے ہو. رائٹ. وہ لوگ تو اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیوملٹی دکھا رہے ہیں، وہ تمام مخلوقات، لیکن تم آگے نہیں آتے. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں یا اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں ادھر ادھر ہیرا پھیری مت کرو. یعنی ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دکاندار ہے وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، اور تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آسمان کو دیکھا، اچھا آپ ترازو میں ذرا گڑبڑ مت کرنا. یعنی کیونکہ میں نے یہ قواعد آسمان میں برقرار رکھے ہیں، وہی سب سے بڑی دلیل ہے، وہی سب سے بڑی علت ہے کہ تم اس کو زمین میں برقرار رکھو.